بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک میرے اکاؤنٹ میں موجودہ رقم لاکھ سے اوپر ہوگی، شاید لاکھوں میں ہو۔ آہستہ آہستہ میں نے اس اکاؤنٹ میں اضافے کے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ سمی صاحب کا تبادلہ دوسری برانچ میں ہو گیا تھا، مگر میرا اکاؤنٹ وہیں تھا۔ وہ مطمئن تھے کیونکہ میں نے کبھی اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکالا تھا، ان کے دستخطوں کے بعد نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا۔ کسی غریب آدمی نے اپنی جوان بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے امداد کی اپیل کی تھی۔ اس کے دونوں گردے نکارہ ہو گئے تھے اور اسے ایک گردہ بدلوانے کے لیے 3-4 لاکھ روپوں کی ضرورت تھی۔ مخیر حضرات سے رقم ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ اشتہار پڑھ کے میں سوچ میں پڑ گیا، بینک میں تو میرا بھی اکاؤنٹ تھا، کیا لوگ اس میں پیسہ جمع نہیں کرائیں گے؟ اگر ایسا ہی کوئی اشتہار میں دوں۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اشتہار دینے میں صرف 200-250 روپے کا خرچہ ہے۔ بہت سوچ کے میں نے ایک مضمون بنایا، بلکہ بنوایا۔ ایک کالج کے لڑکے نے میری مدد کی۔ اشتہار میں ایک لاوارث یتیم طالب علم کے لیے قرض حسنہ کی اپیل تھی، جو ناداری کے سبب اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنے پر مجبور ہے۔ اشتہار چھپوانے کے لیے بھی مجھے ایک ڈرامہ کرنا پڑا، کیونکہ میں خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے پیسے لیے اور اشتہار چھپوا دیا۔ میں نے کہا کہ اخبار والے کسی بچے کے کہنے سے اشتہار نہیں چھاپیں گے، وہ تو شناختی کارڈ بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اس چکر میں پڑھنے سے انکار کر دیا، مگر بالآخر مجھے ایک سادہ لو بوڑھا مل گیا۔ میں نے اپنی طرف سے ایک جوا کھیلا تھا۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قسم کی جذباتی اپیل کا لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یتیم خانے میں تعمیر مسجد کا چندہ دینے میں لوگ اب بخل سے کام لینے لگے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ بہت سے غلط لوگ کار خیر کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی کا نام لیتے ہوئے ڈرتا تھا، مگر حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اشتہار کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اپنے دلوں میں نیکی اور ہمدردی کے کتنے جذبات رکھتے ہیں۔ وہ کار خیر کے لیے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، مستحق کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر پیشہ ور مانگنے والوں نے ان کے اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ 15 دن میں تقریباً 40,000 روپے جمع ہوئے اور یہ رقم ہر طرح سے موصول ہوئی، نقد اور چیک کی صورت میں۔ ایک عورت نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں بیچ دیں کہ یہ سونا بیچ کے رقم بینک میں ڈال دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے تصدیق چاہی تو بینک والوں نے یہی کہا کہ ہاں، اکاؤنٹ ایک یتیم لاوارث بچے کا ہے، مگر وہ حیران تھے کہ اچانک سارا شہر اس یتیم لاوارث بچے کی مدد کے لیے کیوں ٹوٹ پڑا ہے۔ حقیقت زیادہ عرصے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسرے دن ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اشتہار کا رد عمل ہے۔ اشتہار کس نے دیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر امدادی رقوم لینے سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ تر کراس چیک تھے جو واپس نہیں کر سکتے تھے۔ نقد رقم جمع کرانے والے آئے اور پیسے دے کر چلے گئے۔ 2 ہفتے بعد میری ملاقات سمی صاحب سے ہوئی تو وہ سخت غصے میں تھے۔ یہ حرکت تمہاری تھی؟ انہوں نے اخبار میرے سامنے پٹک دیا۔ میں نے کہا، کون سی حرکت؟ کیا ہے اخبار میں؟ پڑھو یہ اشتہار۔ انہوں نے گرج کے کہا، کس کا اکاؤنٹ نمبر ہے یہ؟ میں نے کہا، اکاؤنٹ نمبر تو میرا ہے، مگر اشتہار میں نے نہیں دیا۔ جھوٹ بکتے ہو تم۔ وہ داڑ کر بولے، یہ صریح دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ تمہیں نہ تعلیم کے لیے رقم چاہیے، نہ تم محتاج ہو کسی کے، لیکن اس طرح 40,000 آ گئے تمہارے اکاؤنٹ میں۔ تمہارا کچھ نہیں گیا، بدنامی میرے حصے میں آئی۔ میں نے کہا، میں قسم کھا سکتا ہوں انکل، اشتہار میں نے نہیں دیا۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا معلوم کروں میں؟ اور کسی کو کیا ضرورت تھی اشتہار دینے کی؟ کیوں تمہارے حساب میں پیسہ جمع کرائے گا کوئی؟ یہ دلچسپی صرف میری تھی۔ میں نے ہر ایک سے کہا کہ اس لڑکے کی مدد کرو، صدقہ فطرہ سب اسی کو دو، یہ مستحق ہے، محنت مزدوری کر کے ایک پیسہ جوڑ رہا ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ اس نے کبھی 1 روپیہ واپس نہیں لیا۔ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ حرکت بھی میں نے ہی کی ہوگی۔
توبہ توبہ، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ میں نے کہا انکل آپ کو قسم پر اعتبار نہیں؟ انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میری عزت کی بنیادیں اتنی کچی نہیں ہیں، میری دیانتداری شعبے سے بالا تر ہے۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مجھے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ میں واقعی بے وقوف تھا، اب میں نے معلوم کیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ میں نے کہا پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کرو۔ میں باز آیا تمہاری سرپرستی سے کسی اور کو بناؤ۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے کہا جس کے 2 بچوں کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس نے اپنے شوہر سے کہا اور میرا اپنا بینک اکاؤنٹ کھل گیا۔ میں نے ساری رقم اس نئے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست دی، جس پر سمیع صاحب نے دستخط کیے اور مجھ سے کہہ دیا کہ آئندہ وہ میری صورت کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ ان کی صورت دیکھنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نیکی میرے بہت کام آئی۔ پھر اچانک وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کایا پلٹ دی۔ ناصر عظیم ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی چندہ جمع کرنے گیا تھا، مگر جب میں واپس آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کیا اور پھر لوٹ آیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گمشدگی کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ سب سے پہلے صوفی نے ہنگامہ کیا، کھو گیا۔ کیسے کھو گیا؟ ابے تو صاف کیوں نہیں کہتا کہ تو نے اسے بگا دیا؟ تو پہلے دن سے اس کا سگا بنا ہوا تھا، اس کا اور تیرا نام ایک تھا، اس لیے تو اس کا باپ بن گیا تھا۔ سچ بتا وہ کہاں ہے، نہیں تو میں تیری کھال کے جوتے بنا کے تیرے سر پر ماروں گا، اور اتنے ماروں گا کہ تیری مغلظات کے ساتھ ہی اس نے مولا بخش کی گھر والی کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع اور باعث ذلت تھا۔ میں نے مخبری کر کے لڑکوں کو باتیں بتا کے، ان کی شکایتیں کر کے، ان کے راز فاش کر کے اتنی عزت پا لی تھی کہ معتبر ہو گیا تھا اور خصوصی مراعات کا مستحق سمجھا جانے لگا تھا۔ میری وجہ سے یتیم خانے کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا، باغیانہ خیالات رکھنے والوں کی سرکوبی ہوئی تھی اور شریفانہ عناصر کی نشاندہی میں نے خفیہ رقوم برآمد کرائی تھی اور چھاپے پڑوائے تھے۔ لڑکوں کو مجھ پر بھروسہ تھا، وہ ہر بات مجھے بتا دیتے تھے۔ انہیں کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ درپردہ میں ہی ان کا دشمن ہوں۔ صوفی سے مار کھا کے مجھے اپنی اوقات معلوم ہو گئی۔ یتیم خانہ میرے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں آرام سے رہتا تھا اور مجھے لیڈری ملی ہوئی تھی۔ میں نہ محتاج تھا اور نہ مجبور۔ اگر میں صوفی کو بتا دیتا کہ میرے پاس بینک میں کتنا پیسہ ہے تو وہ سمجھتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا پھر صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ اس وقت اچانک میرے وجود میں بغاوت کی ایک لہر اٹھی۔ یہ طاقت مجھے اپنی ذات پر اعتماد سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے اچانک صوفی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے بید چھینا اور گھٹنے پر مار کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ معمولی سرکشی کی سزا کے مستحق بنگالی وارڈ بھیج دیے جاتے تھے، مگر میں نے تو اعلان جنگ کر دیا تھا۔ کانے دجال وہ اپنی مرضی سے گیا ہے، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اور تجھے اعتبار نہیں تو جہنم میں جا مردود۔ اب میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ ظالم جلاد، تو دوزخی ہے، شیطان کا چیلا ہے۔ میں نے داڑے مار مار کے روتے ہوئے صوفی پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے دوسرے لڑکوں کو حکم دیا کہ مجھ پر ہر طرف سے گھیر کر ماریں۔ لڑکوں میں حکم عدولی کی جرت نہ تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے رسیوں میں جکڑ کے تھانے دار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ایک رات میں مجھے پتہ چل گیا کہ پکا تھانے دار کیا ہوتا ہے۔ 3 دن تک میں فرش پر پڑا رہا اور میرے زخموں پر مکھیاں بٹکتی رہیں۔ لڑکے مجھ سے دور دور رہے، کسی میں مجھ سے ہمدردی یا غم گساری کا حوصلہ نہ تھا۔ مجھ سے بہت سے معافی نامے لکھوائے گئے تھے اور حلف اٹھوائے گئے تھے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں زندہ تھا۔ تھانے دار نے تو پورا بندوبست کر دیا تھا کہ مجھے مار کے پچھلی دیوار کے ساتھ گاڑ دیا جائے۔ شاید اس نے مجھے ڈرانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہو، مگر اس نے صوفی سے کہا تھا کہ 2 آدمی لگا دو جو گڑھا کھودیں صبح ہونے سے پہلے۔ پھر خود صوفی نے میری سفارش کی، میرے سابقہ رویے کی بنا پر جاں بخشی کی سفارش کی۔ یہ کہا کہ
شاید مجھے کسی نے کچھ کھلا دیا تھا، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑا تھا کہ میں نے ایسی باتیں کہہ دیں۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اب میں یتیم خانے میں نہیں رہوں گا، یہی نہیں میں باہر جا کے یتیم خانے کے صوفی بنگالی اور تھانے دار سب کا کھانا خراب کر دوں گا۔ میں اخبار والوں کو بتاؤں گا کہ یہاں یتیم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، چندہ اکٹھا کرنے کو کہا جاتا ہے اور یہ سب رقم یتیم خانے کا مالک اور اس کا سالہ کھا جاتے ہیں۔ پچھلے 8-9 سال میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب بتاؤں گا، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی عملی قدم اٹھاتا مجھے ثبوت حاصل کرنے تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ یتیم خانے کو حکومت کی طرف سے کتنی امداد ملتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مالک بڑے بڑے لوگوں سے عطیات وصول کرتا ہے، ہر سال لاکھوں روپے جو مختلف اداروں سے ملتے ہیں سب اس کی جیب میں جاتے ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ ثبوت اور معلومات کیسے حاصل کروں گا۔ بچہ ہونے کے باوجود میرا شعور اس حد تک پختہ تھا کہ مجھے اپنی مشکلات کا بخوبی علم تھا۔ میں جانتا تھا کہ چندے کی رسید بک پر رقم خود بچے لکھتے تھے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ انہوں نے یہ رقم یتیم خانے والوں کو دی۔ شاید بعد میں وہ رسید بکس بھی غائب کر دی جاتی ہوں گی۔ ہر مہینے چندے کے لیے نئی رسید بک دینے کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ پچھلی رسید بک آدھی باقی ہو یا 1/3 واپس لے لی جاتی تھی۔ بچے رسید دیتے وقت صرف اس حصے پر تاریخ ڈالتے تھے جو چندہ دینے والے کو دیا جاتا تھا، اس پر نام کے ساتھ پورا پتہ بھی لکھا جاتا تھا۔ جو حصہ باقی رہ جاتا تھا اس پر صرف نام ہوتا تھا اور تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ وہ یقیناً آمدنی بہت کم اور خرچ بہت زیادہ دکھاتے ہوں گے۔ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ بچے فقیروں کو کرائے پر اور ٹھیکے پر دیے جاتے تھے اور اس طرح یتیم خانے والوں کو کتنی آمدنی ہوتی تھی؟ ان کا تعلق جن فقیروں سے تھا وہ صاف انکار کر دیں گے۔ فقیروں کے ٹھیکے دار بدماش ہیں اور پولیس کو بتا دیتے ہیں، بچے ان کے خلاف کیسے زبان کھولیں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کے میں مایوسی کا شکار ہونے لگتا تھا۔ اگر میں تحقیقات شروع کرتا تو فوراً انتظامیہ کو خبر ہو جاتی اور میری زندگی پھر خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ بہت طاقتور اور ظالم لوگ تھے، ان سے ٹکر لینا یا ان کے خلاف کچھ کرنا میرے جیسے بچے کے لیے ناممکن تھا۔ نہ پولیس ان کے خلاف انکوائری کرے گی اور نہ میری رپورٹ درج ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ الٹا مجھے چوری یا بدکاری کے الزام میں گرفتار کرا دیا جائے، حالانکہ چور وہ سب تھے اور میرے علم میں وہ واقعات بھی تھے جہاں بچے کے ساتھ سزا کے طور پر بدفعلی کی گئی تھی۔ میں نے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر یتیم خانہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا تو میں باہر جا کے سوچوں گا اور دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی صورت اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ 3 دن بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری سابقہ پوزیشن بحال نہیں ہو سکتی۔ نہ میں آزادانہ طور پر کہیں آ جا سکتا ہوں اور نہ کسی سے رابطہ رکھ سکتا ہوں۔ عملاً اب میں ایک قیدی تھا۔ مجھے فکر تھی کہ مجھ سے ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں نے پہلے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ 3 دن کی تو کوئی بات نہیں، میں بیماری کا بہانہ کر سکتا ہوں، مگر 1 ہفتے تک میں غائب رہا تو وہ دوسرا ٹویٹر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس رات ناصر لوٹ آیا۔ وہ میرے پاس آیا تو بہت خوش تھا، مگر اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے میرا حال پوچھا تو میں نے اس کے جامپڑ مارا، کمینے، احسان فراموش، میرا حال پوچھتے ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اس نے قمیض ہٹا کے آگے پیچھے سے میری حالت دیکھی تو رونے لگا۔ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ میں نے اسے کہا یہ تمہاری وجہ سے ہوا، وہ تو مجھے مار کے گاڑ رہے تھے مگر خدا نے مجھے بچا لیا، تمہاری ذمہ داری میں نے لی تھی۔ غصہ مت کرو ناصر بھائی، میں بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ اب کیا بتاؤ گے تم ذلیل کتے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نیکی کا کیا صلہ ملا؟ وہ روتا رہا۔ ناصر بھائی، میں نے اسے اور مارا، خبردار جو مجھے بھائی کہا، حرامی پلے،
اس نے کہا تم جتنی گالیاں چاہے دے لو مگر میری بات بھی سن لو، میں نے اپنے چچا کا پتہ چلا لیا ہے، باڑ میں جاؤ تم اور تمہارا چچا۔ اس دن جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے تو وہ اچانک مجھے نظر آ گیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ اسی شہر میں ہے، میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا ہے، مجھے معاف کر دو ناصر بھائی۔ میں نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا، اب تو میں خود بھی باہر نہیں جا سکتا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے، نہ جانے کیوں مجھے اس کی صورت دیکھ کر رحم آ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جتنا غصہ تھا وہ اسی طرح کم ہونے لگا تھا، جیسے دھواں فضا میں تحلیل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل جا، اب کسی کو تیرے آنے کا پتہ نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے گھر جا سکتا ہے نا۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا، مجھے پتہ سمجھا دو۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، یہ بتا تو نے 3 راتیں کہاں گزاری؟ اس نے کہا مجھے چچا نے پکڑ لیا تھا، اس نے مجھے اپنا پیچھا کرتے دیکھ لیا تھا، بے وقوف اتنا نزدیک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولا گھر تو میں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، جب وہ اندر چلا گیا تو میں نے سوچا کہ نمبر نوٹ کر لوں، میں دروازے کے سامنے سے گزرا تو وہ ایک دم باہر نکلا اور اس نے مجھے اندر گھسیٹ لیا، پھر اس نے بہت مارا ہوگا تجھے۔ ہاں، وہ سمجھ گیا کہ میں یتیم خانے سے بھاگ آیا ہوں، اس نے مجھے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پرانے گھر پہنچا تھا اور اس وکیل سے ملا تھا جس نے میرا مکان خریدا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام ناصر عظیم ہے، وہ خود کو کسی وکیل عبدالرشید کا بیٹا بتاتا تھا، مگر وکیل عبدالرشید کی کوئی پہلی بیوی نہیں، اس کی تو شادی ہی ابھی 3-4 سال پہلے ہوئی ہے۔ میرا چچا سمجھ گیا کہ یتیم خانے سے فرار ہو کے میں کہیں اور چلا گیا ہوں۔ چور کی داڑھی میں تنکا، اس نے خود ہی پوچھا کہ کیا تم کسی وکیل سے یا اخبار والے سے ملے ہو، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں۔ وہ گھبرا گیا اور اس کی بیوی نے مجھ سے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ تم تو ہمارے اپنے ہو، وہ گھر نہ صحیح یہ بھی تمہارا گھر ہے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، چلو تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں اسکول میں داخل کرا دیں گے، آخر تم ہمارے بچوں کی طرح ہو۔ اس کی یہ باتیں بڑی عجیب تھیں کیونکہ چچا سے زیادہ وہ میری دشمن تھی، اور اس کی زبان خدا کی پناہ، وہ گالی دیے بغیر مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ رات کو انہوں نے مجھے سونے کے لیے بستر دیا اور کھانا بھی میں نے سب کے ساتھ کھایا، پھر میں نے ظاہر کیا کہ میں سو گیا ہوں اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ چچا نے مجھے بھی ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارا اندازہ ٹھیک تھا، میری ماں کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی خاموشی دیکھ کے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر رونے لگا۔ وہ حد درجے حساس اور جذباتی طور پر کمزور لڑکا تھا۔ میں نے خود سنا چچی کہہ رہی تھی کہ اسے تو تم نے وہیں گاڑ دیا تھا، اس کا کیا کرو گے؟ چچا نے گھبرا کے کہا پاگل کی بچی، آہستہ بول، کہیں تیرا باپ جاگ نہ رہا ہو۔ چچی نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کب کا سو گیا۔ چچا نے کہا اس کا بھی کچھ سوچیں گے۔ چچی بولی جہاں تو پکا فرش ہے اسے خراب مت کرنا۔ چچا نے کہا او بابا، یہ عورتوں کے سوچنے کی بات نہیں ہے، جو کرنا ہوگا میں کر لوں گا، ہر بار ایک ہی طریقہ ضروری نہیں، ہزاروں طریقے ہیں اس سے چھٹکارا پانے کے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کسی کو شک نہیں ہوا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ چچی نے کہا مجھے تو صحن میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اس منحوس مکان میں نہیں رہ سکتی تھی میں، لیکن اب اس فتنے کا کچھ کرو۔ چچا بولا ہو جائے گا، مجھے تو حیرت ہے کہ یہ وہاں سے نکلا کیسے، ضرور کسی نے نکالا ہوگا اسے، اب تو ہمارا اس شہر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ چچی بولی تم سب کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہو، آخر پہلے ہی نکل جاتے ہم تو اچھا تھا۔ تم نے کہا کہ اس شہر میں کون تلاش کرے گا ہمیں؟ چچا بولا بس غلطی ہو گئی، میں نے مشہور تو کر دیا تھا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، مگر اب لگتا ہے کہ سچ مجھ جانا پڑے گا۔ چچی بولی میری مانو تو اسے بھی ساتھ لے چلو، وہیں کرنا جو بھی کرنا ہے، اور چچا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی۔ وہ بولا بچے جلدی سو جاتے ہیں، چچا اور چچی بھی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کھانا وہ مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں۔ ناصر بھائی کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ میں نے کہا خدا کی باتیں خدا ہی جانے،
اچانک یکچشم صوفی نمودار ہوا، وہ حرام کا نطفہ آیا ہے یہاں، اس نے خون اشام لہجے میں کہا اور میری طرف بڑھا۔ ناصر نے میری ساتھ چادر کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہ چھپ کیسے سکتا تھا؟ صوفی نے اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ناصر کانپ رہا ہے۔ کمرے میں سونے والے کچھ لڑکے جاگ اٹھے تھے اور پرخوف تجسس کے ساتھ اس منظر کا ڈرامائی کلائمیکس دیکھنے کے منتظر تھے۔ کہاں گیا تھا اور کیا تھا تو لوٹ کے کیوں آیا؟ مجھے معاف کر دیں مولوی صاحب، ناصر منمنایا۔ صوفی نے اسے مزید گالیاں دیں۔ معاف کر دوں تیرے جیسے کو؟ ابے تجھے بلایا ہے تھانے دار صاحب نے، پہلے وہ معاف کر دیں۔ تھانے دار کے نام پر میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے بچانے کے لیے کچھ کہوں، مگر اب میری وہ پہلے جیسی حیثیت نہیں رہی تھی۔ میں اس کی سفارش کرتا تو شاید اس کے ساتھ میری بھی پیشی ہو جاتی، اور تھانے دار کے ساتھ دوسری رات گزارنے کا تصور ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے بزدلوں کی طرح اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا اور اپنے کان بند کر لیے۔ وہ معافیاں مانگتا رہا، فریاد کرتا رہا، مجھے آوازیں دیتا رہا اور مچلتا رہا، مگر صوفی اسے گھسیٹ کر لے گیا۔